اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من يتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاق الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد زل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على القبور السرور الهي امين اللهم اغن كل فقير الهي امين اللهم اشبع كل جوع الهي امين اللهم اكس كل عريان الهي امين اللهم اقصد عنا كل مدين الهي امين اللهم فرج عن كل مكروب الهي امين اللهم رد كل غريب الهي امين اللهم فك كل اسير الهي امين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين الهي امين اللهم اشف كل مريض الهي امين اللهم سد فقرنا بغناك الهي امين اللهم غير سوء بحسن حالك الهي امين اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير امين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے آقا یہ غلامی کا صلہ کیسے دیا ہے کس پیار سے سر آپ نے زانوں پہ رکھا ہے اٹھ کر سلام کرتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے جو ہاتھ تیرے کام نہ آئے میرے مولا بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا تم ان کو نہیں چھونا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے اعضائے بدن تم ہو تو پے کر نہیں ہوتا نہ زور پہ گھر والا بھی مضطر نہیں ہوتا گھر مجھ کو نہ لے جانا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے دل روتا ہے مرتے ہوئے کا بے ادبی ہے جن ہاتھوں کے کٹنے سے کمر کی جھکی ہے سیدھی نہیں کر سکتا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے بھاری ہے علم تم نہ اٹھاؤ اسے مولا
کمر دیکھیے تنہا نہ اٹھے گا، آقا ہوں میں شرمندہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ گودی میں سکینہ کو اٹھاؤں گا میں کیسے، کس طرح نبھاؤں گا غلامی کے طریقے، یہ کم تو نہیں صدمہ میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ میں ضامن چادر تھا محافظ تھا حرم کا، اب زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ خواہ، زینب کو بتا دینا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ جب زی سے زمیں کی طرف آنے لگا مولا، نہ کوئی مددگار تھا نہ کوئی سہارا، اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹھہرو ٹھہرو کہ ذرا کار عبادت کر لو، اور آخری بار میں نانا کی زیارت کر لو۔ آپ جو دل پہ سنا کھا کے گزر جائیں گے، ہم جو مرتے بھی نہ ہوئیں گے تو مر جائیں گے، ہم جو مرتے بھی نہ ہوئیں گے تو مر جائیں گے۔ جانتا ہوں کہ شجاعت ہے وراثت تیری، اور اپنے دادا کی طرح سے ہے طبیعت تیری، تم نہ جانو گے مگر باپ کی حالت اکبر، کیسے دے دوں تمہیں مرنے کی اجازت اکبر، آپ جو دل پہ سنا کھا کے گزر جائیں گے، نور جاتا ہے تیرے ساتھ
میری آنکھوں کا، اور کچھ نظر آتا نہیں مجھ کو ابھی سے بیٹا، جو گیا ساتھ تیرے لوٹ کے نہ آئے گا، اور آپ کے ساتھ میرا دل بھی چلا جائے گا۔ آپ جو دل پہ سنا کھا کے گزر جائیں گے، اور یہی دستور زمانے کا رہا ہے دلبر، ارے باپ مرتا ہے تو میت کو اٹھاتا ہے پسر، یہی دستور زمانے کا رہا ہے دلبر، باپ مرتا ہے تو میت کو اٹھاتا ہے پسر، تم دیے جاتے ہو ہم کو غم تازہ اکبر، ہم سے اٹھے گا کہاں تیرا جنازہ اکبر، آپ جو دل پہ سنا کھا کے گزر جائیں گے، میں اس بات کا احساس میری جان رہے، لاکھ ہو جوش وغافل بھی تمہیں دھیان رہے، برچی والوں پہ نظر اپنی جمائے رکھنا، اور اپنے سینے کو میرے لال بچائے رکھنا، آپ جو دل پہ سنا کھا کے گزر جائیں گے، ایک ماں ہے کہ جسے سوگ منانا ہے تیرا، ایک بہن ہے جو تیرا دیکھ رہی ہے رستا، ایک ہم ہے کہ جسے لاش اٹھانی ہے تیری، اور ایک تم ہے کہ جسے جان لٹانی ہے ابھی، آپ جو دل پہ سنا کھا کے گزر جائیں گے، ہم جو مرتے بھی نہ ہو
रोवेंगे तो मर जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सांस लेता हूँ तो सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, दिल धड़कता तो मातम की सदा आती है, सांस लेता हूँ तो कब्र में भूल मलक, कब्र में भूल मलक क्या तू उठाता था लम, कब्र में भूल मलक क्या तू उठाता था लम, तेरी मैयत से तो तेरी मैयत से तो खुशबू वफा आती है, सांस लेता हूँ तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहज़ादी आली की आंसू बहा रही है, शहज़ादिया अली की आंसू बहा रही है, उम्मत ने जो दिए हैं वो गम उठा रही है, उम्मत ने जो दिए हैं वो गम उठा रही है, शहज़ादिया अली की आंसू बहा रही है, हसनैन कर रहे हैं मातम पदर के गम में, मेहराब रो रही है, एक शोर है हरम में, मेहराब रो रही है, एक शोर है हरम में, फर्शे अज़ाए हैदर ज़ैनब बिछा रही है, शहज़ादिया अली की आंसू बहा रही है,
سب کو رلا رہا ہے یہ دل خراش منظر، کلثوم اور زینب تابوت سے لپٹ کر، کلثوم اور زینب تابوت سے لپٹ کر اپنی مصیبتوں کا نوحہ سنا رہی ہے، شہزادیہ علی کی آنسو بہا رہی ہے۔ دشوار ہو گئے ہیں آل نبی کا جینا، یاد آ رہا ہے شاید بی بی کو پھر مدینہ، یاد آ رہا ہے شاید بی بی کو پھر مدینہ، لاشیں پدر سے لپٹی ماں کو بلا رہی ہے، شہزادیہ علی کی آنسو بہا رہی ہے، اشکوں کو پی رہی ہے بابا کے بعد زینب، رے مر مر کے جی رہی ہے بابا کے بعد زینب، مر مر کے جی رہی ہے بابا کے بعد زینب، جو زخم مل رہے ہیں، جو زخم مل رہے ہیں دل پر سجا رہی ہے، شہزادیہ علی کی آنسو بہا رہی ہے۔ ڈھالا تھا جن کو اپنی صورت میں سیدہ نے، نازوں سے بیٹیوں کو پالا تھا مرتضیٰ نے، نازوں سے بیٹیوں کو پالا تھا مرتضیٰ نے، بابا کے بعد زینب، بابا کے بعد زینب صدمے اٹھا رہی ہے، شہزادیہ علی کی آنسو بہا رہی ہے، جیسے گئی تھی زہرا وہ حال تو نہیں ہے، ڈھائے گئے جو ان پر وہ ظلم بھی کئی ہے، ڈھائے گئے جو ان پر وہ ظلم بھی کئی ہے، کوفے کی شاہزادی، کوفے کی شاہزادی دربار جا رہی ہے، شہزادیہ علی کی آنسو بہا رہی ہے، کیا زخم تیغ بھرتا تھی چوٹ اتنی گہری، گھر میں علی کے کیسا
افطار کیسی سیری گھر میں علی کے کیسا، افطار کیسی سیری اشکوں سے تشنگی کو، اشکوں سے تشنگی کو زینب بجھا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، امت نے جو دیے ہیں وہ غم اٹھا رہی ہے، امت نے جو دیے ہیں وہ غم اٹھا رہی ہے، شہزادیاں علی کی آنسو بہا رہی ہے، ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا، صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رک بولے شہ ابرار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، اور ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ثانی حیدر کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی، گر گئی گھر کی وہ دیوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے، سکون سارا گیا، ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے، سکون سارا گیا، سکینہ کو قبر کیسے چچا مارا گیا، چل گئی قلب پہ تلوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، اور قتل سخا ہوا خیموں میں نوایا پانی،
قتل سخا ہوا خیموں میں نہ آیا پانی، ایک قطرہ بھی سکینہ نے نہ پایا پانی، ہو گئی تیروں کی بوچھار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ اور لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے، المدد حیدر کرار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ جب گرا ریت پہ صحرا میں تپش بڑھتی تھی، جب گرا ریت پہ صحرا میں تپش بڑھتی تھی، ہر قدم پر میرے زخموں کی خلش بڑھتی تھی، کوئی مونس نہ مددگار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ ارے بوجھ ہے بھائی کا صدمہ میرے سینے پہ، بوجھ ہے بھائی کا صدمہ میرے سینے پر، خاک ہی خاک ہے اب خاک ہے اس جینے پر، ہو گئی زندگی بیکار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی مارا گیا اور زینب کو بتاؤں کیسے، بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے، لیکن میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے، دو قدم چلنا ہے دشوار، ہو گیا قتل علمدار، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی، بھائی عباس تیرے غم میں کمر ٹوٹ گئی۔ شادماں فخر عجب گردش غم آتی تھی،
रन में बेबाजों की लाश तड़प जाती थी। कहते थे जब शाह अबरार हो गया कत्ल अलमदार, कमर टूट गई। भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। यादें पीसर की शम्मा, मादर जला जला कर, यादें पीसर की शम्मा, मादर जला जला कर, लैला ने उम्र काटी, लैला ने उम्र काटी, आंसू बहा बहा के। वो तशनगी का आला और जंग करबला की, आता था हर मुजाहिद, आता था हर मुजाहिद, खून में नहा नहा के। यादें पीसर की शम्मा, मादर जला जला कर, आशूर की वो शब थी, और सो रहे थे अकबर। माँ देखती थी चेहरा, माँ देखती थी चेहरा, गेसू हटा हटा के। कड़ियल जवा की मैयत लाए तो कैसे लाए, शबीर थक चुके हैं, शबीर थक चुके हैं, लाश उठा उठा के। सीने पे नेज़ा खाकर लाशा उस जवां की, पाला था सिर्फ माँ ने, पाला था सिर्फ माँ ने,
زحمت اٹھا اٹھا کے آدھا نے کر دیا تھا ماں کا کلیجہ چھلنی لیلا کا چین لوٹا لیلا کا چین لوٹا نیزہ دکھا دکھا کے میت جواں کی رن سے لائے تو کیسے لائے شبیر تھک چکے ہیں شبیر تھک چکے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے لاشیں جواں پہ نوحہ زینب کا تھا یہ میزان تم سو رہے ہو دلبر تم سو رہے ہو دلبر ہم کو رلا رلا کے یادیں پیسر کی شمع مادر جلا جلا کر لیلا نے عمر کاٹی لیلا نے عمر کاٹی آنسوں بہا بہا کے اللہم صلی علی محمد صلوات پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ ادھر کی موت ہے مرے نا جوان بیٹے کا سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جی سے گزرنا جوان ستم ہے جی سے گزرنا جوان بیٹے کا شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے محب و پیٹو کے اکبر حسین محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ راحت جان کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ لہو در ہوا چشم ایمان لہو در ہوا چشم ایمان میں دین سے رواں تڑپ کے جانبے گردوں نگاہ کی شینے زمین ہل گئی کیسی زمین ہل گئی کیسی آہ کی
شینے پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر، میرے جواں میرے محروم میرے سعید پسر، میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر، قریب ہو گئی میدان سیاہ، قریب ہو گئی میدان سیاہ، بیت پسر پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات، خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات، رات ہے بیٹا کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر، میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر، جوان مر گئے غریب الوطن علی اکبر، اجاڑ کر گئے میرا چمن، اجاڑ کر گئے میرا چمن، علی اکبر بلا کے گھر سے یہاں اشقیاء نے لوٹ لیا، دعائی ہے کہ مجھے کربلا، دعائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا، پکاری دیوڑی سے بانو پسر ملا کہ نہیں، بتاؤ مرہمیں زخمی جگر ملا کہ نہیں، ستم کے ابر میں میرا قمر ملا کہ نہیں، علی کے لال والی گوہر، علی کے لال والی گوہر ملا کہ نہیں، شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد، والے کو صدا یہ سنتے ہی سلطان بحر و بر دوڑے، یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے، کبھی تو فوج پہ مانند شیر نر دوڑے، کبھی در گئے روتے کبھی در گئے روتے کبھی ادھر دوڑے، لوٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی، زمیں پہ خون میں غلطہ پسر، زمیں پہ خون میں غلطہ پسر، زمیں پہ خون میں غلطہ پسر کی لاش ملی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا
بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وجود ذلجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اس سے پہلے کہ میں اس آیہ کریمہ پہ گفتگو کروں آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی اصغر مرزا ابن غلام حسین مرزا کی روح کو اصال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات ہدیہ فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم سامعین کرام قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف خطاب کرتے ہوئے خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں کہہ دیں ان لوگوں سے قل ان لوگوں سے کہہ دیں کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب وہ جو آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہے عزیزان محترم آیت اتنی واضح ہے کہ کسی خاص ترجمے اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا تو صرف اسی آیت کے حوالے سے 2-4 جملات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا چلوں بعنوان تفسیر پھر انشاءاللہ اپنی موضوع بحث کی طرف آتا ہوں ایک صاحب امام معصوم علیہ السلام ظاہراً 5ویں امام یا 6ٹھے امام کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مولا یہ جو خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو آپ کی رسالت کے منکر ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ ہماری رسالت پر اللہ اور اس انسان کی گواہی کافی کہ جس کے پاس علم کتاب ہے تو اللہ تو بالکل ظاہر و واضح ہے کہ خداوند متعال کی گواہی کافی ہے لیکن جو دوسری گواہی کفایت کرے گی رسالت پر وہ اس انسان کی گواہی کہ جس کے پاس علم کتاب ہے
تو مولا کی خدمت میں عرض کیا مولا یہ علم کتاب کس کے پاس ہے؟ کیا علم کتاب یا عالم کتاب سے مراد آصف بن برخیہ ہیں کہ جنہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کے جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا؟ عجب نہیں، امام نے فرمایا کہ آصف بن برخیہ کے پاس صرف و صرف ایک اسم اعظم تھا، لہٰذا آصف بن برخیہ کے پاس اتنی طاقت تھی کہ انہوں نے ایک لمحے میں بلکہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس اٹھا کے جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ یہ تھے آصف بن برخیہ کہ جن کے پاس صرف و صرف ایک اسم اعظم تھا۔ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچو کہ جن کے پاس تمام اسماء اعظم ہیں، کہ وہ شخصیت کہ جن کے پاس تمام اسماء اعظم ہیں انہی کے پاس علم کتاب ہے، اور وہ ہم ہیں، ہم اہل بیت ہیں کہ جن کے پاس علوم کتاب ہیں، ہم وہ اہل بیت ہیں کہ جن کے پاس کتاب الہی کے سارے علوم ہیں۔ اور بالخصوص اس آیہ کریمہ میں عالم کتاب سے مراد اور کوئی نہیں بلکہ ذات اقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، یہاں عالم کتاب سے مراد امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، کیونکہ یہ ایام غدیر ہیں، اور ماشاءاللہ سے شیعوں کی سب سے بڑی عید، عید اللہ الاکبر، خداوند متعال نے سب سے بڑی عید اگر کوئی قرار دی ہے تو وہ ایام غدیر ہے، یوم غدیر ہے، یوم غدیر کہ جس دن اسلام مکمل ہوا۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن مجید کی سیدھی سیدھی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دین تب تک مکمل نہیں ہوا، نمازیں آئیں، روزے آئے، حج و زکوٰۃ آئے، سارے رکن دین آئے، لیکن خداوند متعال نے رضایت کی مہر نہیں لگائی، مگر یہ کہ جب خداوند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول وہ پیغام جو ہم نے آپ کے حوالے کیا وہ پیغام لوگوں کے درمیان بیان کر دیں۔ جب رسول اللہ نے میدان غدیر میں علی کو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا، تب خداوند متعال نے آیت نازل فرمائی کہ آج دین مکمل ہو گیا اور آج ہم اس دین سے راضی ہو گئے، آج اس پہ رضایت کی مہر لگ گئی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علی کی ولایت بہت اہم ہے، علی کی شخصیت بہت اہم ہے، اور یہ دن کے جس حوالے سے میں نے ابھی ایک مختصر گفتگو کی، یوم غدیر، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، جن میں سے ملتا ہے کہ اس دن کالا لباس نہ پہنا جائے، اس دن ہر طرح کی خوشیاں انجام دی جائیں، کچھ ایسا کریں کہ جس کی وجہ سے بچوں کو یاد رہے کہ آج کون سا دن ہے۔ مثال کے طور پہ بچوں کو ہدیے دیں، بچوں کو تحفے دیں، بچوں کو گفٹس دیں، اسی طریقے سے اپنی اولاد سے تقریباً یہ تمام باتیں شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ آج کون سا دن ہے۔ بڑی اہمیت ہے غدیر کی۔ اور وہ افراد جو فی الحال محرم کی تیاریوں میں مصروف ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں مختلف جگہوں پہ استقبال محرم کے حوالے سے کوئی نوحے نکال رہا ہے، استقبال محرم کے حوالے سے کوئی مجلس برپا کر رہا ہے، استقبال محرم کے حوالے سے کوئی بینر لگا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، یقیناً محرم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، امام حسین کے عزا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یاد رکھے کہ کربلا اس لیے واقع ہوئی کیونکہ لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا، تو لہٰذا غدیر کو زندہ کریں۔ گویا کربلا میں جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی، گویا امام حسین کا وہ مقصد مکمل و پورا ہو جائے گا اگر ہم غدیر کو زندہ کریں۔ تو بالکل غدیر کے حوالے سے کوتاہیاں نہ کریں، جو ہو سکے غدیر کے حوالے سے کریں۔ بڑا خوبصورت قصہ میں نے خود علامہ امینی صاحب کی زبان مبارک سے سنا، ایک کلپ کے ذریعے۔ علامہ امینی صاحب بیان فرماتے کہتے میں کربلا معلّہ میں کھڑا تھا، تو وہاں بغداد سے کچھ ہمارے دوست آئے وہابی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی علامہ صاحب یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا قضیہ ہے، دیکھیں کربلا میں کیسے لوگ کس طرح کی عزاداریاں برپا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اپنے سینوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، نمیدونہ فلاں فلاں فلاں، یہ عزاداریوں میں شدت کر رہے ہیں۔ علامہ امینی انہیں سمجھا، انہیں روکیں، ایسا نہ کریں۔ تو علامہ امینی فرماتے میں نے انہیں خطاب کرتے ہوئے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی سنو کہ اگر یہ امام حسین کے چاہنے والے یہ شیعیان حیدر کرار روز عاشورہ کے مقابلے میں اس طرح کی عزاداریاں نہ کرتے تو تم کربلا کو بھی بھلا دیتے جس طرح تم نے غدیر کو بھلا دیا۔
کتنا مجمع تھا غدیر میں؟ 1.25 لاکھ کا مجمع کم سے کم اگر کسی نے بیان کیا تو 80,000 کا مجمع. اب ذرا سوچیں 80,000 کا مجمع یا 1 لاکھ کا 1.25 لاکھ کا مجمع، پھر بھی لوگوں میں اختلاف کی خلیفہ بعد رسول کون ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بھلا دیا غدیر کے قصے کو. میں بڑا خوبصورت جملہ بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا فخر رازی کا. فخر رازی فرماتے ہیں، کہتے ہیں غدیر کی حدیث کے حوالے سے اتنی زیادہ اسناد ہیں، اتنے زیادہ طرق ہیں کہ مجھے تعجب میں رکھ دیا. یعنی غدیر کے جو اسناد اور طرق ہیں، ان طرق نے مجھے متعجب کر دیا، حیران کر دیا، اعجاب میں لا دیا کہ اتنے طرق ہیں، اتنی یعنی روایتیں مختلف لوگوں سے نقل ہوئی ہیں. طرق سے مراد میں بچوں کے لیے واضح کرتا چلوں تواتر جسے کہا جائے. مثال کے طور پہ بہت ساری سٹیز اور بہت ساری کنٹریز اور بہت ساری چیزیں دنیا میں آپ نے نہیں دیکھی. مثال کے طور پہ میں ابھی حج کے لیے نہیں گیا، میں نے کعبہ نہیں دیکھا، لیکن اتنے لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ کعبہ فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، مکے میں ہے، مکے میں ہے، مکے میں ہے. تو اب میرا یہ یقین 100% ہے کہ بھائی کعبہ مکے میں ہے، جبکہ میں نے دیکھا نہیں. اسی طریقے سے غدیر کے حوالے سے اتنے اشعار اور اتنی روایتیں اور اتنی طرق موجود ہیں. فخر رازی کہتے ہیں مجھے تعجب میں ان طرق نے ڈال دیا، اتنے زیادہ طرق غدیر کے حوالے سے موجود ہیں. تو عزیزان محترم، غدیر کے حوالے سے جو ہو سکے ہم انجام دیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت بہت زیادہ ہے. ہم روایات و احادیث میں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ امیر المؤمنین پہ ہر طرح کا ظلم ہوا. لیکن میں فی الحال اپنے تمام شیعہ جوانوں سے صرف ایک جملہ کہوں گا، امیر المؤمنین کی سب سے بڑی مظلومیت یہ کہ امیر المؤمنین اتنا بڑا عالم کہ جس کے لیے یہ خدا گواہی دے رہا ہو کہ یہ عالم کتاب الہی ہے، جس کے پاس اتنا علم، اتنا حلم، اتنا صبر، یعنی دنیا کے ہر صفت بے طریقے بلکہ ہر صفت اتم صورت میں جس شخصیت میں موجود ہو. یہ کیسا معاشرہ تھا، یہ کیسے لوگ تھے کہ اس شخصیت کو چھوڑ کے کسی غیر کو خلیفہ بنا دیا گیا ہو. یہ امیر المؤمنین کی سب سے بڑی مظلومیت ہے، سب سے بڑی مظلومیت ہے. میں ابھی ایک نہج البلاغہ میں ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، ان کا بڑا خوبصورت مقدمہ ہے نہج البلاغہ میں. ظاہر سی بات ہے انہوں نے جب نہج البلاغہ کی شرح لکھی تو بہت سے لوگ ہوں گے جو اشکال کرنے والے کہ بھائی آپ تو ایک اہل سنت کے اتنے بڑے عالم دین ہیں، کیا ضرورت ہے کہ آپ نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی؟ تو انہوں نے نہج البلاغہ کے مقدمے میں بیان کیا، گویا وہ فیوچر میں آنے والے سوال کا جواب دے رہے ہیں اسی مقدمے میں. تو یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، کیوں میں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی؟ یہ عالم اہل سنت بیان کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، میں نے امیر المؤمنین کے خطبات دیکھے. مثال کے طور پہ عبادتوں کے حوالے سے خطبات دیکھے کہ جب میں نے عبادتوں کے حوالے سے خطبات دیکھے تو میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ شخص زندگی بھر عبادتیں انجام دیتا رہا. یعنی وہ لمبی لمبی راتوں کی نمازیں، وہ لمبے لمبے روزے، وہ حج، زکوٰۃ، وہ پیادہ حج کرنا، یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں تعجب میں پڑ گیا. میں نے کہا بھائی اس بندے نے زندگی بھر عبادتیں انجام دی، عبادتوں میں ہی اسپیشل تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. کہ پھر میں نے دوسرا میدان کھولا، تقوی کا میدان کھولا، تقوی کے وہ خطبات دیکھے کہ جب تقوی کے حوالے سے خطبات دیکھے تو کیا میں حیران رہ گیا. میں نے کہا نہیں، یہ بندہ پوری زندگی تقوی الہی اختیار کرتا رہا اور اسی میں یہ متخصص تھا، اسی میں یہ اسپیشل تھا. کہ پھر میں نے تیسرا میدان دیکھا، مثلا علم کا میدان دیکھا، وہ بغیر نقطے کے خطبے، وہ بغیر الف کے خطبے. کہتے جب میں نے یہ سارے خطبات دیکھے تو میں نے نتیجہ نکالا کہ یہ زندگی بھر علم بانٹتا رہا اور علم پہ ہی کام کرتا رہا اور یہ علم کا ہی اسپیشل تھا، اس کے سوا کچھ نہیں. کہ پھر میں نے دوسرا میدان کھولا، جنگوں کا میدان دیکھا، جنگی خطبات دیکھے. کہ میں نے فیصلہ یہ کیا، نتیجہ یہ نکالا کہ یہ جنگوں میں ہی بہادر تھا اور یہ جنگوں میں ہی اسپیشل تھا. خلاصہ ان کا نتیجہ اگر میں بیان کروں تو نتیجہ یہ ہے کہ میں نے علی کو عبادتوں کے میدان میں دیکھا تو کوئی ثانی و نظیر نظر نہیں آیا. میں نے تقوی کے میدان میں علی کو دیکھا تو علی کا کوئی ثانی و نظیر نظر نہیں آیا. پھر میں نے عبادتوں کے میدان میں، اسی طرح سے علم کے میدان میں نے علی کو دیکھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس میدان میں جاؤ گے اس میدان میں علی
بدرجہ اولا اور اول ملیں گے. علی کے سوا کوئی نہیں ہے, علی کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. ہر میدان میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ممتاز ہے, ممتاز, ہر میدان میں ممتاز. امیر المؤمنین کی بہت ساری صفات. بعض صفات ایسی ہیں کہ جن کے اوپر اتفاق ہے, اتفاق. انہی میں سے ایک صفت امیر المؤمنین کے علم ہے. امیر المؤمنین کے علم پہ اتفاق ہے. دشمن ہزاروں چیزوں کا منکر ہو سکتا ہے لیکن امیر المؤمنین کے علم کا منکر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ اس دور میں جو امیر المؤمنین کے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے, امیر المؤمنین کی گدی پہ جو بیٹھے ہوئے تھے, جنہوں نے خلافت غصب کر کے اپنی ملکیت سمجھ لیا تھا, وہ لوگ بھی جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی جب پھنستے تھے تو امیر المؤمنین کو یاد کرتے تھے. انہیں بھی پتا ہے کہ علی سے بڑا, علی سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا اس دور میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یہودیوں کے سوال و جواب آتے تھے, یہودیوں کے سوال آتے تھے اور جب یہ پھنس جاتے تو مجبوراً امیر المؤمنین کو گھر سے بلوایا جاتا تھا. امیر المؤمنین ان کے جوابات پیش کرتے تھے. بہت ساری متعدد روایات ہیں. خود جن صاحب نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پہ خلافت کی, ان کے جملات ہیں, لولا علی لہلک فلاں, اگر علی نہ ہوتے تو فلاں صاحب ہلاک ہو جاتے, مر جاتے, ڈوب جاتے. علی نے سہارا دیا, علی نے بچایا. یعنی مختلف جگہوں پہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مناظرات اور بہت سارے قصات ہیں. یہی آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اسی آیت میں خداوند متعال نے عالم کتاب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا. چھٹے امام کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا کہ یہاں یہ عالم کتاب سے مراد کون ہے؟ کہ میرے جد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. کہ اچھا, کہ ذرا بتائیں آپ کے جد افضل تھے یا پھر جناب موسیٰ و خضر, وہ معلم قرآن, وہ معلم کے جس کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّ عِلْمًا, جناب خضر کے بارے میں فرمایا نا خدا نے. جناب موسیٰ اور خضر کا قصہ میں بچوں کو بتاتا چلوں. جناب موسیٰ بہت ہی زیادہ افتخار کر رہے تھے کہ بھائی مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں. خدا نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہیں ایک آدمی بھیجوں گا تمہارے پاس. جناب خضر کو بھیجا. جناب خضر سوار ہوئے, کچھ سوال جناب موسیٰ نے کیے. جناب خضر نے فرمایا کہ تم میں بڑی جلدی ہے, صبر نہیں ہے, لہٰذا ان کے جواب نہیں دیے. تو خلاصہ یہ قصہ طولانی قرآن مجید میں موجود ہے. تو یہ صاحب آئے اور کس کے پاس؟ چھٹے امام کے پاس. کہ مولا ذرا بتائیں آپ کے جد امیر المؤمنین کے پاس علم زیادہ تھا یا موسیٰ و خضر کے پاس؟ عجب نہیں, حضرت نے فرمایا کہ سنو, کہ موسیٰ نے ایک سوال خضر سے کیا تھا, خضر جواب نہ دے سکے, اور ایک سوال خضر نے موسیٰ سے کیا, موسیٰ جواب نہ دے سکے. کہ اگر ہم وہاں موجود ہوتے تو ان کے سارے سوالوں کا جواب دیتے اور ایسے ایسے سوال کرتے کہ وہ جواب نہ دے پاتے. کہ یہ ہم ہیں, یہ ہمارے علوم ہیں, علوم کے سرچشمے ہم ہیں, علوم کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے, علوم کی انتہا ہم سے ہوتی ہے. ہم علوم الہی کے مالک ہیں. ہمارے دروازے پہ آؤ, ہمارے دروازے پہ خدائی علوم موجود ہیں. ہم ہر علم کے بانی ہم ہیں, ہر علم ہماری چوکھٹ سے نکل کے جاتا ہے. افسوس افسوس وہ شخصیتیں جو زندگی بھر عاجزی کا دعویٰ کرتی رہی, وہ شخصیتیں جو زندگی بھر یہ کہتی رہیں کہ ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں, ہم بالکل ان پڑھ ہیں, بالکل گوار ہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا. ماشاءاللہ سے قصات و واقعات آپ کی نظروں کے سامنے. کہتے ہیں خلیفہ دوم ظاہراً یا خلیفہ اول مدینے میں مسجد سے بیان دے رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. مہریے کا مسئلہ یا کچھ غلط بیانی سے کام لیا تو ایک عورت کھڑی ہوئی کہ بھیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن میں تو خداوند متعال عورتوں کے مہریے کے حوالے سے ایسا ایسا فرماتا ہے. ان صاحب نے کہا اچھا. پھر انہوں نے خود جملہ کا, یہ موجود ہے اہل سنت کتب میں موجود ہے. کہتے ہیں کل الناس افقہ من فلاں, کہ اس مجمع میں بلکہ اس دنیا میں ہر انسان مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, حتیٰ یہ مدینے کی عاجز عورتیں. تو ایک وہ جو یہ اقرار کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ سے میں منطق کے خلاف گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ایک بڑا اچھا قاعدہ ہے, اقرار العاقل علی انفسہم حجہ. ایک وقت مثال کے طور پہ آپ کے اوپر الزام لگایا جائے کہ آپ نے بھائی یہ کام کیا, تو اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوگی.
ٹھیک ہے، آپ کے اوپر اگر فلاں صاحب نے کوئی الزام لگایا تو اسے ثابت کرنے کے لیے انہیں گواہ پیش کرنے ہوں گے، لیکن اسی دوران جس کے اوپر الزام لگایا گیا وہ خود یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کام میں نے کیا، تو مسئلہ وہیں پہ کلوز ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ عاقل ہیں، آپ کے پاس دماغ ہے، ذہن ہے، عقل ہے. آپ خود جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کام یہ کیا تو ختم، مسئلہ حل، کلوز، جرم ثابت ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں اقرار العاقل علی انفسہم حجہ. عقل مند کا اپنے لیے کسی چیز کا اقرار کرنا دوسروں کے لیے حجیت ہے. اب یا تو جن صاحب نے یہ کہا کہ اس مدینے میں سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں حتیٰ یہ مدینے کی عاجز عورتیں، یا تو وہ عاقل نہیں تھے، دیوانے تھے، مجنون تھے. اگر آپ کہہ دیں کہ وہ دیوانے تھے، پاگل تھے، مجنون تھے تو مسئلہ ختم. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عقل مند تھے، باشعور تھے، تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ عقل مند ہونے کے باوجود انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا اور تسلیم کیا ہے کہ اس مدینے میں سب سے بڑا جاہل میں ہوں. مسئلہ ختم ہو رہا ہے یا نہیں ختم ہو رہا ہے؟ لیکن یہاں سے افسوس شروع ہوتا ہے. یعنی جو انسان اقرار کرے کہ میں جاہل ہوں، جو انسان جانے کہ میں جاہل ہوں، جو انسان لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میں بدبخت ہوں، جو انسان کہے کہ میں نے یہ گناہ کیے، زمانے رسول میں یہ چیزیں جائز تھی، میں نے اپنے زمانے میں یہ چیزیں حرام قرار دی، اس کی پیروی کر رہے، اس کی اتباع کر رہے. اور وہ شخصیت جو ہمیشہ ممبروں سے یہ کہتی رہی آسمانوں کے راستے پوچھنا ہو تو ہم سے پوچھو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا ہو اس سے پہلے کہ یہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے. جو پورا زندگی یہ دعوے کرتا رہا اس کے دامن کو چھوڑ رہے. جس نے بارہا ممبروں سے فرمایا انہا ہنا لعلما جما، کہ میرے اس سینے میں بڑا زیادہ و کثیر علم ہے، لیکن افسوس اسے لینے والا کوئی نہیں، اس کے دامن کو چھوڑا جا رہا ہے، اس جاہل کے دامن کو پکڑا جا رہا ہے، اور اس عالم لدنی، عالم کتاب کے دامن کو چھوڑا جا رہا ہے. امیر المؤمنین نے مختلف ممبروں سے فرمایا انہا ہنا لعلما جما، کہ یہ بہت ڈھیر سارا علم، بڑا کثیر علم، لیکن افسوس کوئی لینے والا نہیں. ان جاہلوں کے پاس جایا جا رہا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو خود محتاج ہے، جو خود فقیر ہیں. بڑا جالب قصہ عمار فرماتے ہیں، عمار سے ظاہراً یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک صاحب انہی میں سے پہلے یہ دوسرے صاحب کے پاس ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مدینے میں جو ہے پانی نہیں ہے، کیا کریں کہ نماز نہ پڑھیں. عمار نے یاد دلایا کہ یاد کرو فلاں جنگ میں رسول اللہ نے تمہیں تیمم سکھایا تھا، کہ اچھا بھول گیا. جسے یہ نہیں پتا کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھیں، وہ مسلمانوں کی خلافت کو سنبھالے گا، مسلمانوں کی رہبری کرے گا. یہ انسان کی بدبختی ہے، بے شعوری ہے. علامہ امینی صاحب کا کیا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بے وقوف تھے، جتنے بے شعور تھے، جتنے کم عقل تھے، ان سب نے علی کے دامن کو چھوڑ دیا. علی کا دامن کوئی عقل مند نہیں چھوڑ سکتا. ہمیں ایسی عدالت، ایسی سخاوت، ایسا کرم، ایسی بخشش کہاں نصیب ہو علی کے دامن کے سوا. علی کے دروازے پہ آؤ، علی کے دروازے پہ آؤ گے تو تمہیں علم ملے گا، علی کے دروازے پہ آؤ گے تو تمہیں نور ملے گا. مسئلہ یہ ہے، بڑا خوبصورت ایک صاحب نے جملہ کہا کہ علی اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے عادل، اتنے بڑے منصف، لیکن اس کے باوجود علی کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے. مقابل میں معاویہ فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، ہزاروں عیب جس میں موجود ہے، اس کے ساتھ لوگ وفاداری کر رہے ہیں. عجیب نظام ہے. یقیناً دنیا کی بدبخت ترین افراد ہیں جنہوں نے علی کے دامن کو چھوڑا اور ایسے جاہلوں کے دامن سے متمسک ہو گئے جن کے پاس کچھ نہیں ہے. علی کی عدالت یا علی کی سخاوت یا علی کے کرم و بخشش اگر آپ روایتوں میں جائیں، دشمنوں کو ناز تھا، دشمنوں کو ناز تھا. میں ابھی حال میں نے شاید کسی مجلس میں بیان کیا، نجاشی جو امیر المؤمنین کے لشکر کا ایک سپاہی تھا، اور یہ رجز لکھ کے دیتا تھا، لوگوں کو موٹیو کرتا تھا، لوگوں کو اکساتا تھا، جوش دلاتا تھا امیر المومنین کے لشکر والوں کو.
رجز دیا. رجز آپ جانتے ہوں گے، مثال کے طور پہ میدان میں کھڑے ہو کے دشمن کے سامنے للکاریں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے 2 اونٹ گرا دیے، میں وہ ہوں کہ جس نے 1 حملے میں اونٹ کو مار دیا، میں وہ ہوں جس نے 1 حملے میں ہاتھی کو مار دیا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. جیسے امیر المؤمنین کا رجز آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. یہ اس طریقے اسے کہتے ہیں رجز. تو یہ نجاشی رجز لکھ کے دیا کرتا تھا. میں نے جملہ کا یاد رکھیے گا، دشمنوں کو علی کی نیک صفات پہ ناز تھا، ناز. یہ نجاشی رجز لکھتا تھا امیر المؤمنین کے لشکر کے لیے. امیر المؤمنین نے شاید مال غنیمت سے کچھ حصہ کم دیا تو اسے اعتراض ہوا کہ مجھے زیادہ دیجیے. امیر المؤمنین نے فرمایا نہیں، جتنا دوسروں کو دیا جا رہا اتنا تمہیں دیا جائے گا، سب کے لیے برابر. اب یہ سوچ رہے تھے کہ امیر المؤمنین تو ایسے ویسے ہو جائیں اور مجھے زیادہ دے دیں. نہیں ہوگا جان، امیر المؤمنین عادل ہے، منصف ہے. امیر المؤمنین بے انصافی نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. کیا ہم آپ کے لشکر کو چھوڑ دیں گے؟ مولانا نے کہا جاؤ بسم اللہ، خدا حافظ، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ہمارے محتاج ہو. ہم کسی کے دروازے کے محتاج نہیں، یہ پوری کائنات ہمارے دروازے کی محتاج ہے. ہمیں خداوند متعال نے صرف اپنا محتاج رکھا ہے، کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے. لیکن تمہیں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو تمہیں ہمارے دروازے پہ آنا پڑے گا. ہمارے دروازے کے علاوہ کسی غیر کے دروازے سے جائیں گے تو خدا تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. نجاشی نے علی کے لشکر کو چھوڑا، معاویہ کے پاس پہنچا. جملہ کہا معاویہ سے کہ معاویہ سنو، یہ دیکھیں میں نے جملہ کہا تھا، دشمنوں کو علی کی عدالت پہ فخر تھا، ناز تھا کہ معاویہ میں علی کی عدالت، علی کے جسٹس کو چھوڑ کے تیرے ظلم کے سائے میں پناہ لے رہا ہوں. یعنی بتانا چاہ رہا ہے کہ علی سے بڑا کوئی عادل نہیں، علی سے اچھا کوئی انسان نہیں، علی سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا نہیں، اور معاویہ تجھ سے بڑا کوئی ظالم نہیں، تجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں، لیکن تب بھی میں علی کو چھوڑ کے تیرے پاس آ رہا ہوں. گناہوں میں لذت ہے، گناہ میں انسان کو لذت ملتی، مزہ ملتا ہے. علی کی عدالت کو چھوڑ کے معاویہ کے ظلم کے سائے میں آ. یہ نجاشی کا بیان ہے. تو خلاصہ دشمن بے شک علی کی مخالفت کر رہا ہے، علی کے مقابلے میں آ رہا ہے، لیکن جان رہا ہے کہ علی حق پہ ہے. یہی معاویہ نے جب فرات پہ قبضہ کیا، علی کے لشکر کے اوپر پانی بند کر دیا. اب جب یہی فرات، یہی نہر علی کے قبضے میں آئی، معاویہ نے کہا گھبراؤ نہیں، علی کسی پہ پانی نہیں بند کریں گے. دشمنوں کو ناز ہے علی کی اچھی صفات پہ، دشمنوں کو فخر. خلاصہ کلام، ہمارا سب سے بڑا فریضہ جہاں تک ہو سکے غدیر کو زندہ کریں. اگر آج آپ اپنے امام زمانہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو غدیر کو زندہ کریں، کیونکہ امام زمانہ اسی غدیر کی ایک کڑی ہے. اگر غدیر کو زندہ کر لیا تو یقیناً امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے گا. غدیر کو زندہ کریں، غدیر کے لیے جو ہو سکے وہ کریں. اگر آپ مال کے ذریعے سے غدیر کے لیے کچھ کر سکتی ہوں تو اپنا مال خرچ کریں. اگر زبان کے ذریعے سے کچھ کر سکتی ہوں تو اپنی زبان چلائیں. اگر ایک مسکراہٹ کے ذریعے غدیر کے لیے کچھ کر سکتی ہوں تو مسکرائیں. بالخصوص یہ جو ایام آ رہے ہیں ان دنوں مسکرانا بھی ثواب ہے. بالخصوص یوم غدیر ایک تبسم کا نبی کرم کتنا ثواب. بالکل نہیں. غدیر پہ جتنے بھی دنیا کے غم ہیں سب کو کنارے رکھیں، مولا کی خوشی میں شامل ہو. اور میں اسی مجلس کے ذریعے ایک اور پیغام پہنچاتا چلوں، کیونکہ میں فی الحال دیکھ رہا ہوں ظاہراً جب بھی اس طرح کے ایام آتے ہیں، بالخصوص غدیر یا 13 رجب، تو میں دیکھتا ہوں اس دن بالخصوص غدیر پہ میں دیکھتا ہوں مثال کے طور پہ جس گاؤں میں آپ جائیں، جس بستی میں جائیں، جس سٹی میں جائیں تو 10 شادیاں آپ کو ملے گی. فلاں کی فلاں سے شادی، فلاں شادی، فلاں شادی، فلاں شادی. غلط ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں صرف ان کی خوشی منائیں. اور بالخصوص غدیر بہت اہم دن ہے. غدیر کے جس دن اسلام مکمل ہوا، غدیر بنیادی عقیدہ ہے اہل تشیع کا، تو آپ صرف مولا کی خوشی منائیں. یقیناً جب آپ شادی اس دن رکھیں گے تو آپ شادیوں میں مصروف ہو جائیں گے. اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو دولہے کی شکل میں دیکھے گا، اس کا یقیناً ذہن غدیر کی طرف نہیں جائے گا. وہ پورے دن کیسے خوشیاں منا سکتا ہے؟ اس دن کوئی بھی کسی طرح کا کوئی پروگرام نہ رکھے، صرف
اہل بیت علیہم کی خوشی میں شریک ہوں اور غدیر کی خوشیاں منائیں. غدیر کی خوشیاں منائیں. بہت سارے اعمال انجام دیں. بچوں کو پیسے بانٹیں. کہتے ہیں 1 روپے اگر آپ غدیر کے دن کسی کو دیں گے بعنوان ہدیہ بعنوان تحفہ تو اس کا 1000 گنا خداوند متعال آپ کو عطا کرے گا. تو آپ جتنا ہو سکے غدیر پہ خرچہ کریں, جتنا ہو سکے جو ہو سکے غدیر پہ کریں. خلاصہ کلام جو ہو سکے وہ کریں, غدیر کو زندہ کریں. اگر آپ نے غدیر کو زندہ کر دیا تو گویا آپ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا دفاع کیا. امیر المؤمنین میں نے بیان کیا تھا بڑی مظلوم شخصیت ہے. میں یہی سے ربط مصائب غدیر کے حوالے سے علامہ امینی صاحب فخر رازی کے قول کو نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں فخر رازی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین. فخر رازی فرماتے ہیں کہ کم سے کم 80,000 کا مجمع غدیر میں تھا اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع. لیکن حائر علی کی غربت, حائر علی کی مظلومیت, جب ہم آج کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں حدیث غدیر کے 100 سے زیادہ راوی نظر نہیں آتے. یعنی کم سے کم 80,000 اور زیادہ سے زیادہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا جہاں رسول نے علی کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہا. لیکن آج جب ہم کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو 100 سے زیادہ حدیث غدیر کے راوی نہیں ملتے. یعنی کیا؟ یعنی ہر 1000 میں سے صرف 1 آدمی نے حدیث غدیر کو بیان کیا. 999 لوگوں نے غدیر کو چھپانے کی کوشش کی. اور بالخصوص آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سب کا کان صرف یہ تھا کہ کیسے نہ کیسے غدیر کو چھپایا جائے. اگر غدیر کو چھپا دیا تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے غدیر چھپ نہ پائے. اور الحمدللہ آج تک غدیر تقریباً لوگوں کے سامنے ظاہر و واضح, لیکن مزید ہمیں کام کی ضرورت ہے. ہم جس طرح سے ایام عزا پہ پیسے خرچ کرتے ہیں, ایام عزا کے لیے ہم مجالسیں برپا کرتے ہیں, ہم بہت بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, اسی طرح آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کوشش کریں ایام غدیر بالخصوص یوم غدیر کے لیے بڑا قدم اٹھائیں تاکہ غدیر اس طرح زندہ ہو سکے جس طرح حق ہوتا ہے. علی کی مظلومیت کی طرف نظر ڈالیں. یعنی جہاں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ لوگوں نے حدیث غدیر سنی ہو لیکن آج بیان کرنے والے بہت کم ہیں. اتنے سارے لوگوں نے حدیث غدیر کو چھپا دیا. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم اندھے تھے, کوئی کہہ رہا ہے ہم بہرے تھے, کوئی کہہ رہا ہے میں بھول گیا, کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, فلاں 1000 طریقے کے بہانے. اور یہ چیزیں بعید نہیں. اب اگر کوئی کہے بھائی کیسے ممکن ہے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں ایک کام ہوا ہو اور اسے جو ہے لوگ بھلا دیں اور اتنے لوگ گواہی دیں. یقیناً ایسا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. رسول اللہ نماز پڑھتے تھے, جی پڑھتے تھے. مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے, جی پڑھاتے تھے. مسجد میں آتے تھے, یقیناً آتے تھے. وضو بھی کرتے ہوں گے, ہاں یقیناً وضو کرتے تھے. کیا 200 300 400 500 کا مجمع نہیں ہوتا تھا؟ یقیناً ہوتا تھا. یعنی وہ وضو جو رسول اللہ روز دن میں کئی مرتبہ 500 400 300 لوگوں کے سامنے کرتے تھے, آج اس وضو میں اختلاف ہے یا نہیں؟ ایک کہہ رہا ایسے کریں, دوسرا کہہ رہا ایسے کریں. کیسے اختلاف ہوا؟ اختلاف کروایا گیا. رسول اللہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے, ایسا اختلاف ہوا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. ہر چیز میں جو کچھ اہل بیت علیہم السلام نے کیا اس کا خلاف کروایا گیا. باقاعدہ جملات ہے, وقت نہیں میں فی الحال میں بیان کروں جملات. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب اپنا جانشین و خلیفہ بنایا تو اس کے مقابلے میں لوگوں نے حدیثیں گڑھی علی کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے. یہی ولی کے حوالے سے آپ جائیں, بڑی لمبی گفتگو. کوئی کہہ رہا نہیں یہاں پہ داماد ہے, کوئی کہہ رہا یہاں پہ دوست ہے, فلاں. رسول اللہ یہ اہتمام, اتنا بڑا اہتمام صرف یہ بتانے کے لیے کہ جس کا دوست میں ہوں, علی اس کے دوست ہے, اتنا بڑا اہتمام کیا. پیچھے والوں کو آگے والوں کو پیچھے, سب کو جمع کر کے یہ اہتمام صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ دوست ہے. عجیب احمقانہ گفتگو. خلاصہ غدیر کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. علی کی مظلومیت بہت زیادہ ہے. اس سے بڑی علی کی کوئی مظلومیت نہیں ہو سکتی کہ وہ اعلان غدیر جو لاکھوں لوگوں نے سنا ہو,
اس کی گواہی دینے کے لیے بس چند افراد. آخری لمحات جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق چھینا گیا، روایتوں میں موجود ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سب کے دروازوں پہ جاتی تھی اور جانے کے بعد فرماتی تھی کل آؤ گے صبح گواہی دینے کے لیے کہ کیا تم غدیر میں موجود تھے؟ جی میں موجود تھا. کہ تم نے سنا میرے بابا نے کیا فرمایا؟ کہ ہاں میں نے سنا. کہ کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. کہ اچھا کل آؤ گے گواہی دینے کے لیے. روایتوں کے جملے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا راتوں میں تمام انصار و مہاجرین کے گھروں میں جاتی تھی اور سب وعدہ کرتے تھے کل ہم آئیں گے گواہی دیں گے مسجد میں کہ رسول اللہ نے فرمایا. لیکن جیسے اس صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا، امیر المؤمنین و جناب سیدہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ کے گریہ فرماتے تھے. یعنی وہ لوگ جو یہ اقرار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، لیکن جب صبح کا سورج نمودار ہوتا تھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا. یہ مظلومیت ہے علی و فاطمہ کی. غدیر کے خلاف اتنا اہتمام کیا گیا، غدیر کے خلاف اتنا اہتمام کیا گیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین کے پاس آئیں اور فرمایا علی جان پتہ نہیں مدینے کے حالات کیسے بدل گئے. میرے بابا رسول کے بعد عجیب طرح کا ماحول ہو چکا ہے مدینے میں. جب میں مدینے والوں کی خدمت میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں مدینے والے سلام نہیں کرتے مجھے. پہلے جب میں نکلتی تھی تو مدینے کی عورتیں سلام کرتی تھی. علی جان پتہ نہیں کیا ہو گیا، بابا کے بعد مدینے والے سلام نہیں کرتے. میں جب بھی اس روایت کو پڑھتا ہوں تو یقین جانے میری عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی. جب جناب سیدہ نے علی سے فرمایا کہ علی جان مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے، اتنا سننا تھا امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا سیدہ آپ کو مدینے والے سلام نہیں کرتے، لیکن علی کی مظلومیت یہ ہے کہ میں اگر کسی کو سلام کرتا ہوں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیا جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عجیب و غریب ظلم کی انتہا دیکھے. وہ علی کے جس کے اتنے فضائل و کمالات، وہ علی کہ جسے خداوند متعال نے عالم کتاب کہا ہو. روایتوں کے جملے ہیں رسول کے بعد یہ لوگ علی سے بیعت لینے کے لیے سیدہ کے دروازے پہ آئے. جب علی باہر نہ نکلے تو یہ بھی ایک حکمت الہی تھی کہ امیر المؤمنین کو روکا. جناب سیدہ خود تشریف لائیں. میں نے بعض روایتوں میں دیکھا جناب سیدہ نے فرمایا علی جان آپ ٹھہریے، کیونکہ علی بڑھے دروازے کی طرف. امیر المؤمنین کو روکا کہ آپ ٹھہریے میں جا رہی ہوں. یقیناً جناب سیدہ کے ذہن میں خیال ہوگا کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، اکلوتی بیٹی ہوں، رسول مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے. یہ امت میری آواز سنے گی تو فوراً واپس چلی جائے گی، کیونکہ رسول کا بھی جنازہ میٹا نہیں ہے. رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے. لہٰذا جناب سیدہ دروازے پہ گئی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ اتنے شقی ہیں، اتنے لعین ہیں. دروازہ جب جناب سیدہ نے نہ کھولا تو روایتوں کے جملے ہیں ایک لعین آگے بڑھا، دروازے پہ لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی پسلیوں پہ گرا. اب سیدہ نے آواز بلند کی فضا خذینی، اے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا. آزادہ رو جناب سیدہ پہ دروازہ گرایا، علی کے گلے میں رسی ڈالی. جعل الحبل فی عنقہ ویجر الیہ، علی کے گلے میں رسی ڈالی اور مسجد کی طرف کھینچنا شروع کر دیا. جیسے ہی علی کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے، اب جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو چکا. جناب فضا نے سنبھالا. اب فوراً جناب سیدہ کا پہلا سوال، فضا ذرا بتاؤ علی کہاں گئے؟ اب فضا نے بتانا شروع کیا کہ بی بی آپ کے شوہر امیر المؤمنین کے گلے میں رسی ڈال کے وہ باغیان مدینہ کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں. بس اتنا سننا تھا. جناب سیدہ گھر سے باہر نکلی، مسجد نبوی کے پاس پہنچی. عجب نہیں جب علی کی حالت دیکھی، اب جناب سیدہ سے برداشت نہ ہوا. جناب سیدہ نے
سب کچھ برداشت کیا، اپنے اوپر جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے سب برداشت کیے، لیکن جب علی کے گلے میں رسی دیکھی اب سیدہ سے برداشت نہ ہوا کہ اے لعینو، اے باغیان مدینہ، علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں گی۔ ہاں عزادارو، مسجد نبوی کی دیواریں ہلنے لگی، شور اٹھا، علی کو چھوڑ دو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ عزادارو، بس آخری جملہ اب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے دفاع میں جناب سیدہ نے تمام ظلم برداشت کیے۔ دروازے پہ آنا در حقیقت علی کے دفاع میں تھا، پہلو شکستہ ہونا در حقیقت علی کی ولایت کے دفاع میں تھا۔ جناب سیدہ کو کسی باغ کی ضرورت نہیں تھی، جناب سیدہ کو کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں تھی، جناب سیدہ کا مقصد یہ تھا کہ غدیر میں میرے بابا نے علی کو خلیفہ بنایا، تم نے غصب کیا ہے اس مقام کو، تم خلیفہ الہی نہیں ہو، تم غاصب ہو، تم نے علی کے مقام کو غصب کیا۔ آزادارو، امیر المؤمنین، یہ تمام کا تمام غدیر کا سلسلہ ہے، جناب سیدہ پہ ظلم ہونا یقین جانے غدیر کا سلسلہ ہے۔ روایتوں کے جملے ہیں، آخری لمحات جب جناب سیدہ بستر مریضی پہ لیٹی ہوئی ہے، فضہ فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں جناب سیدہ کا درد اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ ایک دن نماز میں مصلی عبادت پہ نماز پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا سیدہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے دعا فرما رہی ہیں، اللہم عجل وفاتی ذریعہ، پروردگارہ پہلو کا درد برداشت نہیں ہوتا، میری موت میں جلدی فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں جو بھی پریشانی حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرزا علی اصغر ابن غلام حسین مرزا کی روح کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہ۔ کو نہ غم میں اتنا رولاؤ بابا، صدائے اپنی سناؤ بابا، کہاں سدارے ہوا وہ بابا، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پچھاڑے کھاتے ہیں بھائی شب، حسین روتے ہیں سر پٹک کر، ملے نہ کس طرح خاک منہ پر، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، پکاری زینب غریب رو رو، یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو، نکل کے تربت سے
بلکہ تربت سے آؤ اماں ہمیں گلے سے لگاؤ اماں کہاں ہو بابا بتاؤ اماں یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو اب آؤ شیر خدا کہاں ہو بتاؤ یا مرتضی کہاں ہو اب آؤ شیر خدا کہاں ہو بتاؤ یا مرتضی کہاں ہو اٹھا ہے جب سے تمہارا سایہ یتیم کہتے میں لکھ رہا تھا ماہ رمضان کی داستان میں لکھ رہا تھا ماہ رمضان کی داستان چشمے قلم سے خون کے آنسو ہوئے رواں آنکھوں میں آ کے مسجد کوفہ ٹھہر گئی آنکھوں میں آ کے مسجد کوفہ ٹھہر گئی دیکھا نماز فجر میں مصروف ہے علی میں لکھ رہا تھا ماہ رمضان کی داستان جیسے ہی شین سجدے اول میں سر رکھا جیسے ہی شین سجدے اول میں سر رکھا سر پر ستم شوار نے سر پر ستم شوار نے ایک وار کر دیا چشمے قلم سے خون کے آنسو ہوئے رواں تلوار زہر میں تھی کچھ ایسی بجھی ہوئی تلوار زہر السلام علیکم احباب اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ابن امیر المومنین سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ابن خطیہ الکبریٰ ام المومنین السلام علیکم امام حسن مصطفیٰ السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم خصوصاً حضرت ابو الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء
السلام عليك شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بارزتوس السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا أبو الحسن يا ابن موسى أيها الرضا الغريب ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان ألمان 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 بنت الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك بظهورك وجعل من أنصارك ونعيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميع ورحمة الله وبركاته اللهم